کبھی یہ سوچا ہے کہ کچھ لوگ جو اسکول میں بالکل اوسط درجے کے طالب علم تھے، وہ آگے چل کر اتنے زبردست شیف یا کامیاب بزنس مین یا کمال کے موسیقار کیسے بن جاتے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ذہانت کو ناپنے کا ہمارا پیمانہ ہی ادھورا ہے؟ آج ہم ہاورڈ گارڈنر کے کثیر جہتی ذہانت یعنی تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنسز پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ یہ وہ انقلابی خیال ہے جس نے اسمارٹ ہونے کی ہماری پوری تعریف کو ہی چیلنج کر دیا۔ بالکل، اور آج کی گفتگو کا مقصد صرف یہ گننا نہیں ہے کہ ذہانت کی کتنی قسمیں ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ نظریہ روایتی آئی کیو ٹیسٹوں کی بنیاد کو کیوں ہلا دیتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ جاننا ہماری ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتا ہے۔ بنیادی سوال یہ نہیں کہ کوئی کتنا ذہین ہے، بلکہ یہ ہے کہ کوئی کس طرح سے ذہین ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ 1970 کی دہائی میں جب گارڈنر یہ سب سوچ رہے تھے، اس وقت ذہانت کے بارے میں عام خیال کیا تھا؟ اس وقت نظریہ بہت سیدھا تھا۔ یہ مانا جاتا تھا کہ ذہانت ایک واحد ٹھوس چیز ہے۔ اچھا۔ اور جس کے ساتھ آپ پیدا ہوتے ہیں، جیسے آنکھوں کا رنگ۔ اچھا۔ اور اسے ایک نمبر یعنی آئی کیو اسکور سے ناپا جا سکتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ نمبر زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گا۔ اور گارڈنر نے آ کر کہا کہ نہیں، یہ سب غلط ہے، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ پوری موسیقی کو صرف ایک سر سے پرکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ جی بالکل، ان کی تحقیق نے دو بڑی باتیں سامنے رکھیں۔ پہلی کہ ذہانت پتھر پر لکیر نہیں ہے، اسے بڑھایا جا سکتا ہے، اور دوسری جو زیادہ انقلابی تھیں وہ یہ کہ آئی کیو ٹیسٹ انسانی صلاحیتوں کے وسیع سمندر میں سے صرف 2 قطرے ناپتے ہیں۔ صرف 2؟ کون سے؟ زباندانی اور منطق۔ گارڈنر نے کہا کہ ایک شخص جو حساب میں شاید کمزور ہو لیکن لوگوں کے جذبات کو بریلینٹلی سمجھتا ہے، وہ بھی اتنا ہی ذہین ہے جتنا ایک ریاضی دان۔ واہ! تو میرے اندر ذہانت کی ایک پوری ٹول کٹ ہے جس کے بارے میں مجھے شاید پتہ ہی نہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ تو اس ٹول کٹ میں پہلا اوزار کون سا ہے؟ پہلا اوزار وہ ہے جسے ہم سب سے زیادہ پہچانتے ہیں، لسانی ذہانت، لنگوسٹک انٹیلیجنس۔ یہ لوگ الفاظ کے جادوگر ہوتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے اور کب کہنا ہے۔ جیسے شاعر یا مصنف؟ صرف وہ نہیں، ذرا اس وکیل کے بارے میں سوچیں جو اپنے دلائل سے جج کو قائل کر لیتا ہے، یا وہ سیلز پرسن جو اپنی باتوں سے کچھ بھی بیچ سکتا ہے۔ یہ سب اسی ذہانت کا استعمال ہے۔ صحیح۔ تو ایک طرف الفاظ کے کھلاڑی ہیں اور دوسری طرف وہ جو اعداد اور منطق کی دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ شاید ذہانت کی وہ قسم ہے جسے ہمارے اسکولوں نے سر پر بٹھایا ہوا ہے نا؟ بالکل، یہ ہے منطقی ریاضیاتی ذہانت، لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس۔ یہ لوگ مسائل کو ٹکڑوں میں توڑ کر مرحلہ وار حل کرنا پسند کرتے ہیں۔ انہیں پیٹرن اور تعلقات تلاش کرنے میں مزہ آتا ہے۔ جیسے آئنسٹائن۔ جی، وہ تو ایک بڑی مثال ہیں۔ لیکن ذرا اس کمپیوٹر پروگرامر کے بارے میں سوچیں جو ہزاروں لائنوں کے کوڈ میں سے ایک چھوٹی سی غلطی ڈھونڈ نکالتا ہے، یا وہ جاسوس جو بکھرے ہوئے سراغوں کو جوڑ کر پوری کہانی بنا لیتا ہے۔ یہ سب خالص منطقی ذہانت ہے۔ اچھا، یہ 2 تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اب ان صلاحیتوں کی بات کرتے ہیں جنہیں اکثر ذہانت سمجھا ہی نہیں جاتا، جیسے وہ لوگ جو نقشوں کو ایک نظر دیکھ کر راستہ یاد کر لیتے ہیں، جبکہ میں گوگل میپس کے بغیر اپنے گھر سے کونے والی دکان تک نہیں جا سکتی۔ آپ مکانی ذہانت یعنی اسپیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہی ہیں۔ یہ اپنے ذہن میں دنیا کا ایک 3D ماڈل بنانے کی صلاحیت ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال ایک آرکیٹیکٹ ہو سکتا ہے، یا ایک شطرنج کا کھلاڑی جو 10 چالیں آگے کا سوچتا ہے، یا ایک انٹیریئر ڈیزائنر جو خالی کمرے کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ کون سی چیز کہاں اچھی لگے گی۔ یہ سب اسی ذہانت کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور موسیقی؟ کیا واقعی گٹار بجانے کی صلاحیت بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی ریاضی کے مسئلے حل کرنے کی؟ ڈاٹر کے مطابق بالکل۔ موسیقی کی ذہانت یعنی میوزیکل انٹیلیجنس صرف گانا گانے یا ساز بجانے تک محدود نہیں ہے۔ یہ آوازوں کے پیٹرن، تال اور سروں کو پہچاننے اور تخلیق کرنے کی ایک گہری سمجھ ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ صلاحیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ انجن کی آواز سن کر بتا سکتے ہیں کہ گاڑی میں کیا خرابی ہے۔ یہ آوازوں کے ذریعے جذبات کو سمجھنے اور جوڑنے کی ذہانت ہے۔ ایک منٹ، یہاں مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ یہ سب سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن کیا گارڈنر کے ناقدین یہ نہیں کہتے کہ یہ دراصل ٹیلنٹس یا مہارتیں ہیں، ذہانت نہیں؟
یعنی انہوں نے ذہانت کے لفظ کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ اس کا کوئی خاص مطلب ہی نہیں رہا۔ یہ ایک بہت اہم اور بالکل درست نقطہ ہے۔ گارڈنر کے نظریے پر یہ سب سے بڑی تنقید ہے۔ بہت سے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اگر ہر ہنر ذہانت ہے تو پھر ذہانت کچھ بھی نہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان تمام ذہانتوں کو ناپنے کا کوئی معتبر سائنسی یا ٹیسٹ موجود نہیں ہے۔ تو گارڈنر کو کیا جواب تھا اس پر؟ گارڈنر کا جواب یہ ہے کہ ہمارا کلچر بعض صلاحیتوں کو جیسے منطق کو ذہانت کا نام دے کر زیادہ اہمیت دیتا ہے اور باقی جیسے کاریگری کو ٹیلنٹ کہہ کر کمتر سمجھتا ہے۔ وہ اس تفریق کو ہی ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک دلچسپ بحث ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کھلاڑی کی جسمانی صلاحیت بھی ایک قسم کی ذہانت ہے؟ جی، اسے کہتے ہیں جسمانی حرکیاتی ذہانت، باڈلی کائنستھیٹک انٹیلیجنس، اور یہ صرف کھیل تک محدود نہیں، اسے جسم سے سوچنے کی ذہانت کہا جا سکتا ہے۔ ذرا ایک سرجن کے بارے میں سوچیں جو انتہائی نفاست سے آپریشن کرتا ہے، یا ایک کاریگر جو لکڑی کے بے جان ٹکڑے کو ایک شاہکار میں بدل دیتا ہے۔ یہ دماغ اور جسم کے درمیان ایک ناقابل یقین تال میل ہے۔ یعنی کر کے سیکھنے والے لوگ؟ بالکل، آپ انہیں کتاب دے کر کچھ نہیں سکھا سکتے، انہیں وہ کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان دو ذہانتوں کی بات کرتے ہیں جو ایک دوسرے سے بہت جڑی ہوئی لگتی ہیں، لوگوں کو سمجھنا اور خود کو سمجھنا۔ آپ بین شخصی یعنی انٹرپرسنل اور اندرونی شخصی یعنی انٹراپرسنل ذہانت کی بات کر رہی ہیں۔ یہ دونوں مل کر جذباتی ذہانت کی بنیاد بنتی ہیں۔ بین شخصی ذہانت یعنی سوشل انٹیلیجنس دوسروں کے جذبات، ارادوں اور محرکات کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کمرے میں داخل ہوتے ہی ماحول کو بھانپ لیتے ہیں نا؟ جی، وہ جانتے ہیں کہ کس سے کیا بات کرنی ہے۔ ایک اچھا لیڈر، ایک ماہر نفسیات، ان سب میں یہ ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ اور اندرونی شخصی ذہانت اس کا بالکل الٹ ہے؟ بالکل، اندرونی شخصی ذہانت باہر کی بجائے اندر کی طرف دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ خود کو گہرائی سے سمجھنا ہے۔ آپ کی طاقت کیا ہے، آپ کی کمزوریاں کیا ہیں، آپ زندگی سے اصل میں چاہتے کیا ہیں۔ فلاسفر، روحانی رہنما یا کوئی بھی شخص جو باقاعدگی سے ڈائری لکھتا ہے یا مراقبہ کرتا ہے، وہ اپنی اس ذہانت کا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ سچ پوچھیں تو آج کی تیز رفتار دنیا میں شاید یہ سب سے نظر انداز کی جانے والی لیکن سب سے ضروری ذہانت ہے۔ واقعی؟ اور اس فہرست میں مزید دو قسمیں بھی ہیں، ایک کا تعلق فطرت سے ہے؟ جی، فطرت پسندانہ ذہانت، نیچرلسٹک انٹیلیجنس، یہ قدرتی دنیا کے ساتھ گہرا تعلق رکھنے کی صلاحیت ہے۔ کون سا پودا کھانے کے قابل ہے، کون سا زہریلا، بادلوں کو دیکھ کر موسم کا اندازہ لگانا۔ اچھا، تو آج کے دور میں یہ ایک ماہر حیاتیات یا کسان میں نظر آئے گی؟ بالکل، یا اس شخص میں جسے باغبانی کا شوق ہو اور جس کے ہاتھ سے لگایا ہر پودا ہرا بھرا ہو جائے۔ اور آخری، وجودی ذہانت، یہ تو نام سے ہی بہت گہری لگ رہی ہے۔ یہ وجودی ذہانت، ایگزسٹینشل انٹیلیجنس، زندگی کے بڑے سوالات پر غور کرنے کی صلاحیت ہے۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ کائنات کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو روزمرہ کی زندگی سے اوپر اٹھ کر بگ پکچر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ 9 مختلف طریقوں سے ذہین ہونے کے راستے ہیں، لیکن اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک عام استاد یا والدین کے لیے اس معلومات کا کیا فائدہ؟ مطلب یہ نظریہ سننے میں تو بہت اچھا ہے، لیکن کیا یہ عملی بھی ہے؟ یہ ایک بہت عملی سوال ہے۔ اس نظریے کا اصل مقصد سوچ میں انقلاب لانا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ اساتذہ کو سمجھاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ریاضی میں کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ذہین نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی ذہانت کسی اور شعبے میں ہو۔ تو یہ بچے پر نالائق کا ٹھپا لگانے سے روکتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ون سائز فٹس آل کے تصور کو رد کرتا ہے۔ استاد ایک ہی سبق کو مختلف طریقوں سے پڑھانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جیسے نظام شمسی پڑھاتے ہوئے وہ منطقی بچوں کے لیے چارٹ بنا سکتا ہے، مکانی ذہانت والوں سے ماڈل بنوا سکتا ہے، اور جسمانی ذہانت والوں کو کلاس میں سیاروں کی طرح گھومنے کا کہہ کر مدار کا تصور سمجھا سکتا ہے۔ بالکل، ایک ہی منزل تک پہنچنے کے کئی راستے دکھانا۔ اور تیسرا سب سے اہم فائدہ، یہ ہمیں ہر بچے کی انفرادی طاقت کو پہچاننے اور اسے نکھارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ تو ہوئی تعلیمی میدان کی بات۔ ذاتی سطح پر اپنی ذہانت کی قسم کو سمجھنے کے کیا فائدے ہیں؟ پہچاننا خود شناسی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس سے یہ سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے کہ کون سا کام کرتے ہوئے وقت اور جگہ کا احساس کھو جاتا ہے۔ یہ صحیح کریئر کا راستہ منتخب کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔
یہ نظریہ ہمیں اپنی کمزوریوں پر ماتم کرنے کی بجائے اپنی طاقتوں پر کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو اگر اس پوری گفتگو سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے کہ ذہانت کوئی ایک جامد چیز نہیں، بلکہ یہ مختلف صلاحیتوں کا ایک متحرک گلدستہ ہے، اور ہر شخص کا گلدستہ منفرد ہے۔ بالکل، ذہانت ایک منزل نہیں، ایک سفر ہے، اور ایک آخری سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ جاننے کے بعد کہ ذہانت کو وقت کے ساتھ بہتر بنایا جا سکتا ہے، غور کریں کہ آپ کی کون سی ذہانت ایسی ہے جو قدرتی طور پر مضبوط نہیں ہے، لیکن آپ اسے ترقی دینا چاہیں گے۔ اسے بہتر بنانے کے لیے آج کون سا ایک چھوٹا قدم اٹھایا جا سکتا ہے؟